الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، دنیا والے اپنی تسلی کے لیے مختلف قسم کے دن منایا کرتے ہیں. کبھی چلڈرنس ڈے کے نام پر، بچوں کے نام پر، کبھی یوم والدین کے نام پر، کبھی یوم اساتذہ ٹیچرس ڈے کے نام پر، اور کبھی مخالف ایڈز مہم دن کے نام پر، اور کبھی نشاخوری کے مخالف مہم کے نام پر. کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ ایسے دن سے ان کا خالی نہیں ہوتا. کل جو تاریخ گزری یکم مئی کی ایک تاریخ، اس کو عالمی پیمانے پر، انٹرنیشنل لیول پر یوم مزدور بنایا جاتا ہے. ان تمام دنوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یوم خواتین کے ہم غمخوار ہیں، محسن ہیں، کرم فرما ہیں. ٹیچرز اساتذہ کے تعلق سے فکر مند ہیں تو ہم ہیں، اور نشاخوری کے خلاف مہم چلانے والے ہیں تو ہم ہیں. اسی طریقے سے جو کل والا دن گزرا یوم مزدور یکم میں، کہ دنیا کے اندر اگر مزدوروں پر احسان کرنے والا کوئی طبقہ ہے اور ان کو حقوق دلانے والی کوئی جماعت ہے تو وہ ٹریڈ یونین مزدوروں کو حقوق دلانے والی تنظیم ہے. جب یہ دنیا دھوکہ ہے تو دنیا کی جو تنظیمیں ہیں اور دنیا سے متعلق جو جماعتیں ہیں یہ بھی دھوکے ہی کے ہیں. جن کے تانے بانے اور جن کے رشتے دین سے جا کر ملتے ہیں، خدمت قرآن کرتے ہوں، خدمت علماء کرتے ہوں، خدمت مساجد کرتے ہوں، کوئی ویران مساجد
کو آباد کرنے کی تنظیم بنائے، کوئی غریب یتیم مسکین لڑکیوں کی شادی کی ان کے تانے بانے شریعت مطہرہ سے جا کر ملتے ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ زمانے کی فتنے کی چال بازیوں سے کوئی متاثر ہوئے بغیر اب نہیں رہ سکا، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ نے بچا لیا ہو۔ پرفتن زمانے کے فتنوں سے علماء بھی متاثر ہوئے ہیں، حاجی بھی متاثر ہوئے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، اہل مدارس بھی، اہل خانقاہ بھی۔ لیکن غنیمت یہ ہے کہ ان کا تعلق دین سے ہے، قرآن سے ہے، آخرت سے ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی سود سے چاہے جتنا بچنے کی کوشش کرے، لیکن آگ نہیں کھائے گا تو آگ کے اوپر کی راکھ تو کھا ہی لے گا۔ اب یہ جو ہمارے پاس کرنسی ہے، نوٹ ہے، یہ اپنے اسلامی بیان کی تو ہے ہی نہیں، سعودی عرب کی تو ہے ہی نہیں، افغانستان کی تو ہے ہی نہیں، یہ ہندوستان کا ایک نظام معیشت ہے، اکنامکس پالیسی، ریزرو بینک، وہ خالص سودی معاملات پر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں نوٹ نہ لوں نہ دوں تو پھر وہ پیٹ پر پتھر بھی نہیں باندھ سکے گا۔ اور ان کا تعلق تصویر حرام ہے، نوٹوں میں آپ کو تصویر مل جائے گی، براہ راست سودی کاروبار سے ہے، اور اسلامی نظام معیشت کے خلاف جو نظام ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ آدمی جتنا انٹرسٹ سے بچے، سود سے بچے، حرام کاری سے بچے، لیکن مہر اپنی بیوی کو دے گا تو کون سا پیسہ دے گا؟ وہ مہر تو دینا ہے، سونا خرید کر دینا ہے تو سونا خریدنے کے لیے روپیہ چاہیے، مساجد کی تعمیر کے لیے، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کے لیے۔ تو آگ تو نہیں کھا رہا ہے، آگ کی راکھ تو کھا کر وہ متاثر ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جس قوت کے ساتھ اور جس رفتار کے ساتھ زمانہ فتنوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اس سے بڑے بڑے دانشور علماء وہ بھی کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ کوئی یوں کہے کہ میں آگ سے گزرا، آگ کی گرمی مجھے نہیں لگی، میں برسات میں گیا، پانی کے قطرے نہ لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب موسلا دھار برسات سے زیادہ فتنے برسیں گے۔ تو ہم کو اسی دنیا میں ہیں، اسی دنیا میں نہ فتنے برسیں گے۔ اسی وجہ سے ان فتنوں سے متاثر جو زیادہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کو عوام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی جب علماء دنیا میں لگے ہوئے ہیں، فتنوں میں ملوث ہیں، تو ہمارا کیا؟ وہ ویڈیو گرافی کرتے ہیں، اخباروں میں ان کی تصویریں آتے ہیں، بیان کا افتتاح کرتے ہیں، حرام کے کھانوں کی دعوت میں بفے سسٹم میں چلے جاتے ہیں، شادی محلوں کے اندر عورتوں کے ساتھ مخلوط دعوت کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہ پریشر ہے، دباؤ ہے کہ اس میں خود بخود یہ چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے، آپ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، نہیں دکھا پائیں گے کہ کوئی ویڈیو آپ نے تقریر کی ہو۔ آپ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کسی نے چوری سے پکڑ لیا ہو، یہی تو ہے کہ زمانے کے فتنے سے متاثر ہونا۔ ایک یہ ہے کہ براہ راست پوز دے کر، کریم لگا کر، چہرے کو روشن کر کر
اور اپنے آپ کو ویڈیو کے سامنے پیش کرنا، اور ایک ہے کہ آج چمار اور بھنگی کے جیب میں کیمرہ والا موبائل ہے اور وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو براہ راست کتنے اکابر ہیں جو آج کے اس زمانے میں بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں جیسے جمعیت علماء ہند ہے یا دوسری تنظیمیں ہیں، ان کے تانے بانے ہمارے اکابرین سے جا کر ملتے ہیں، لیکن یہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ جمعیت کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ فتنے اتنے پاورفل اور اتنے سونامی حالات کے ہیں کہ ان سے اچھے اچھے شیخ ہو چکے ہیں۔ دارالعلوم جو دو حصوں میں تقسیم ہو چکا، وہ اپنے کو حق پر کہتا ہے، یہ اپنے کو حق پر کہتا ہے۔ یہ اہل حق کی جماعت ہے۔ ان کے تانے بانے حضرت شیخ الاسلام سے، حضرت شیخ الہند سے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے، حضرت ضامن شہید سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے، حضرت مولانا عابد، یہ وقت کے اقطاب اور ابدال یہ بھی متاثر ہو گئے۔ جب دو ہیں یہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف، اس میں کچھ زیادہ کوئی حق پر ہوگا، کوئی کم حق پر ہوگا۔ مظاہر دو، گنگوہ کا مدرسہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جمعیت علماء جس نے ہندوستان کو آزادی دلائی، بلکہ کہا جائے کہ اگر جمعیت علماء نہ ہوتی تو ہندوستان گویا آزاد ہی نہ ہوتا، ایسی مضبوط تحریک حالات کا شکار ہو گئی۔ لیکن غنیمت ہے کہ ان کے تانے بانے اور ان کا نیٹ ورک اکابرین علماء، اقطاب، ابدال سے۔ اور جو دنیا کی تنظیمیں ہیں، یوم مزدور منانے والی، یوم ایڈز منانے والی، ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ کسی شیخ الاسلام سے جا کر نہیں ملتا، کسی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے جا کر نہیں ملتا، کسی دارالعلوم سے اور کسی مظاہر سے اور کسی گنگو سے، نانوتا سے، تھانہ بھون سے جا کر نہیں ملتا۔ ان کے تانے بانے دنیا کے وہ مفاد پرست جو چند سکوں کے خاطر اپنے ضمیر کا سودا کرنے کے لیے، اپنے دھرم، اپنے ایمان کا اور اپنی قوم کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ ان کے تانے بانے سب دھوکہ ہے۔ جس دن یہ کہیں گے یوم خواتین منا رہے ہیں کہ ہم لیڈیز کو سمان دیں گے، عزت دیں گے، اسی دن کی خبر ہوگی کہ سینکڑوں عورتوں کی عزت و آبرو کو نیلام کیا گیا ہوگا۔ مخالف ایڈز مہم کہ ایڈز سے دور رکھنے اور بیداری پیدا کرنے مہم کیا ہے؟ زنا کرو، بدکاری کرو، لیکن محفوظ طریقے سے کرو۔ یہ ٹیبلٹ کھا لو، یہ چیز استعمال کر لو، اور جانے سے پہلے ایسا کرو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قرآن کہتا ہے جی بھر کر زنا کرو، لیکن زنا کا جو ریاکشن ہے، کاٹے چبا لو، چبن سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آگ ڈال لو، اور آگ سے بچنے کے لیے فائر پروف کیا پہن سکتے ہو پہن لو۔ ان لوگوں کی حماقت دیکھا آپ نے؟ تو جیسے یہ تنظیمیں سراسر دھوکے کی ہیں، کسی تنظیم کو اگر یہ پہچاننا ہے کہ اس میں جڑنے سے فائدہ ہے یا نقصان، تو اس کی علامت یہ ہے کہ جس کے تانے بانے علماء ربانی، علماء حقانی اور قرآن اور حدیث اور دین اسلام سے جا کر ملتے ہیں تو ہم ان میں جڑیں گے۔ اور یہ بات الگ ہے کہ زمانے کے فتنوں کا اثر ان کو بھی ہو چکا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ علاء الدین کا چراغ لے کر دن کے اجالے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو تلاشنا چاہے، اب وہ آئے تھے چلے گئے، وہ چلے گئے، وہ اب نہیں آئیں گے، وہ ماڈل پھر اللہ نہیں پیدا کرے گا۔ جنید بغدادی آئے تھے چلے گئے، نظام الدین اولیاء آئے چلے گئے، فرید الدین گن شکر آئے چلے گئے۔ اب کتابوں میں پڑھ کر، بزرگوں کے واقعات سن کر کہ میں بیعت ہوں گا اور میں کسی سے تعلق قائم کروں گا تو مجھے وقت کا جنید چاہیے اور وقت کا خواجہ اجمیری، نہیں، بیکار ہے۔ جو ہیں وہ غنیمت ہے، اور یہ لازمی حصہ کہ زمانے کے
ہلانے سے وہ ہل چکے ہیں، کوئی کم ہلا ہے، کوئی زیادہ ہلا ہے۔ ایسے ہی ایک دھوکہ یوم مزدور کا ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مزدوروں کو آج سے 150 سال پہلے مزدور سے جو کام لیا جاتا تھا وہ ان لمیٹڈ لیا جاتا تھا، رات کو چاہا بلا لیا، دن کو چاہا بلا لیا، نہ کھانے کا نہ کپڑے کا۔ اور جب امریکہ کے اندر انہوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے اندر ایک پولیس والے کو انہوں نے مار دیا تو 12-14 مزدوروں کو وہیں پر قتل کر دیا گیا، 200 کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلایا گیا اور ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو اس وقت 150 سال پہلے پورے عالم کے اندر یکم مئی کو یوم مزدور کے نام سے، یوم غلام کے نام سے منایا جانے لگا، اور یہ قانون طے ہوا کہ مزدور سے 8 ہی گھنٹے کا کام لیا جائے گا۔ اس کے اندر گھوٹالا یہ ہونے لگا کہ ٹریڈ یونین جو مزدوروں کی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، ان کو حکومت اور کارخانوں کے جو سہوکار ہیں وہ ان کو خریدتے ہیں اور پھر مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ مزدوروں کے خیر خواہ اور ہمدرد، اور دوسری طرف اخبار کے پنے آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں کتنے مزدوروں کو مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، مرے ہوئے جانور کھانے پر مجبور ہیں، عورتوں کی عزت و آبرو لٹانے پر اور اسے بیچنے پر مجبور ہیں۔ اور ہندوستان ہی کے اندر آپ دیکھیے کہ اس مزدوری کے صحیح نظام نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے ملوں کو اور بڑے بڑے فیکٹریوں کو تالا لگ چکا ہے، ان بڑے کمینے اور چور اور اچکوں اور بدماشوں کے گھوٹالوں کی وجہ سے۔ مزدوروں کے یونین کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان سے یہ ساز باز کر کر مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئے دن ہڑتال اور آئے دن اسٹرائک، تالا لگاؤ، یہ کرو۔ تو کارخانہ بنگلور کے اندر بنی ملک تھی، یہاں پر کئی کارخانے تھے، گجرات کے اندر کئی کارخانے تھے، تو کہاں گیا ان کا دعویٰ یوم مزدور کا کہ ہم مزدور کو اس کا حق دیتے ہیں؟ سوائے مذہب اسلام کے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پرچائیوں کے، آپ کے سائے کے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے سے لے کر 7 زمین اندر تک جو مخلوق ہے، چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، ہر ایک کو اگر اس کا حق ملتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں ملتا ہے۔ انسان تو انسان، ایک ایک جانور کی فریاد آپ نے سنی ہے۔ آپ کا عدل، آپ کے انصاف کا سکہ غلاموں کے دلوں کے اندر تو جاگزی ہو ہی چکا تھا، انسان سمجھ ہی چکے تھے۔ نبوت تو آپ کو 40 سال بعد ملی، 40 سال بعد ملی۔ 40 سال تک اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نہ احمد کے نام سے پکارا جاتا تھا، نہ محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہل کفر، اہل شرک، کفار مکہ، مشرکین مکہ، جو بعد میں آپ کے جان کے دشمن بنے، آپ کے کٹر دشمن بنے، تاریخ شاہد ہے کہ یہی لوگ 40 سال تک آپ کو امین اور صادق کہتے تھے کہ اس دھرتی پر اگر کوئی امانت ادا کرنے والا ہے تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس دھرتی پر اگر کوئی جھوٹ سے بچنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، صرف 2 ناموں سے، الامین الصادق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ یاد کیجئے گا وہ واقعہ جب سیلاب آیا حرم پاک کے اندر اور کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئی تو اہل مکہ نے اس کو تعمیر کیا۔ حجر اسود کو جب رکھنے کا نمبر آیا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں رکھوں، میں یہاں رکھوں، میں یہاں رکھوں، اس لیے کہ بڑی فضیلت کی چیز تھی۔ اب میانوں سے تلواریں نکل گئی اور تیر کمان ہاتھ کے اندر آ گئے۔ اس میں سے جو بوڑھے تھے، عقل مند تھے، پنچایت کے مکھیا تھے، کہنے لگے لڑتے کیوں؟
کل صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب، سورج نکلنے کے بعد جب سورج کی پہلی کرنیں حرم مکی پر پڑیں، کعبہ مقدسہ پر پڑیں، سب سے پہلے جو آدمی آئے گا ہم اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، وہ چاہے خود رکھے، چاہے اپنے قبیلے کو دے، اپنے باپ کو دے یا کسی اور قبیلے کو دے، سب کیا تم مطمئن ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس فیصلے سے مطمئن ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا اور آپ نے حرم مکی کے اندر پہلا قدم رکھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی کہ ہماری امیدوں سے زیادہ، ہمارے ارادوں سے زیادہ، ہماری نیتوں سے زیادہ اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا۔ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، تشریف لائیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اختیار تو تھا کہ آپ تنے تنہا اس کو رکھ سکتے تھے، کسی قبیلے کو اس کا مالک بنا سکتے تھے، آپ قریش خاندان کے تھے، قریش کے رؤساء کو آپ کہتے تو سارے اہل مکہ، اہل عرب خاموش رہ سکتے تھے۔ قربان جائے آپ کی فراست پر، شان امانت اور شان صداقت پر، کیا آپ نے کہا ایک چادر بچھائی جائے، اس میں حجر اسود کو رکھا جائے اور چادر کے کونے کو اور چادر کے کنارے کو ہر قبیلے کا سردار پکڑ لے۔ اس طریقے سے آپ نے تصفیہ فرما دیا۔ ایک ایک جانور وہ جانتا تھا کہ اگر میرا مالک مجھے نقصان پہنچا رہا ہے اور مجھے انصاف مل سکتا ہے، مجھے آقا کے دربار میں اونٹنی رو رہی ہے، ہرن رو رہی ہے کہ شکار نے شکار کر لیا اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے ولولا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کو بلایا اور کہا کہ چھوڑ دو۔ کہا کہ آپ ضمانت لیں گے؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لیتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آئے گی، پھر اس کو لے کر جانا۔ چنانچہ آپ نے کہا جا اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آنا۔ درختوں کو انصاف دیا۔ آپ نے کہا کہ زمین میں اس سوراخ کے اندر پیشاب نہ کیا جائے جو سوراخ آپ کو راستہ چلتے ملے۔ ہو سکتا ہے کہ بچھو اس میں رہے، سانپ رہے، کیڑے رہے، مکوڑے رہے۔ آپ کے عدل، انصاف اور حقوق کی ادائیگی کا معاملہ، انسان تو انسان، زمین کے سوراخوں میں رہنے والے چونٹیوں مکوڑوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق دیا۔ ایک صحابی شوقین تھے پرندوں کے پالنے کے، گھونسلے میں بچے نے انڈا دیا، ماں نے انڈا دیا، اس انڈے کو لے کر آ گئے۔ فرمایا اگر تمہاری ماؤں کے گود سے بچوں کو چھین لیا جائے تو تم کو کتنا صدمہ ہوگا، یہی صدمہ یہ انڈا دینے والی اس چڑیا کو بھی ہوتا ہے۔ ایسی رحمت للعالمین کی شخصیت، کیا آپ غلاموں کو ان کا حق نہیں دیں گے؟ مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں، آدمی جب دنیا سے پردہ کرتا ہے، انتقال کرتا ہے اور موت کا وقت ہوتا ہے، دنیا کی غیر اسلامی حکومتیں اور دنیا کی غیر شرعی جن کا نظام قرآن اور حدیث پر نہیں، مرنے والا ایک نمبر کا لچا ہو، لفنگا ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، چور ہو، عیار ہو، دھوکہ باز ہو، فریبی ہو، لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ مرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں مرتے مرتے جھوٹ کیوں بولوں، اس لیے دنیا کی ہر عدالت مرنے والے کے بیان کو 100% تسلیم کرتی ہے، جھوٹوں کی، اچکوں کی، بدماشوں کی۔ قاتل نے مقتول کو مار دیا، ابھی جسم میں جان ہے، تڑپ رہا ہے، اور اس نے بیان دے دیا اس عورت نے کہ میرے خامن نے مجھے مارا ہے، میرے بھائی نے، میرے باپ نے، فلاں دوست نے، تو بالکل عدالت اس کو مانتی ہے، بغیر گواہ کے اس کو تسلیم کرتی ہے۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین سید الآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ کی صاحبزادیاں بھی تھی، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کی بیویاں بھی تھی، آپ کے صحابہ بھی تھے، آپ کے رفقا بھی تھے، لیکن آخری کلام جو آپ نے فرمایا، یوم مزدور کے نام سے مزدوروں کا خون چوسنے والی ٹریڈ یونین، تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں، آؤ مزدور کا حق ملنا ہے، یہاں میرے آقا کی سیرت کے سائے میں ملے گا، غلام کا حق ملنا ہے، جانور کا حق ملنا ہے، درختوں کا حق ملنا ہے،
عورتوں کا حق ملنا ہے، حاکم کا حق ملنا ہے، محکوم کا حق ملنا ہے، امام کا حق ملنا ہے، مقتدی کا حق ملنا ہے۔ آؤ آؤ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی پرچھائیوں میں ہر ایک کو اس کا حق ملے گا۔ کئی چیزیں آپ کہہ سکتے تھے، لیکن پردہ فرماتے وقت آخری کلام جو آپ نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اے لوگوں، دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ یہ دو چیزوں کی تکمیل کا نام ایمان ہے۔ حقوق اللہ کے اندر نماز نماز نماز، نماز کے اندر آگے پیچھے مت کرو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 3 دن 3 رات اگر عورت بیوی نماز کو چھوڑ دے تو اس کو بند کر کر رکھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے نماز کے چھوڑنے کی توبہ کر اور نماز کی قضا کر اور تجدید ایمان کر۔ اگر وہ نماز کو نہیں دہراتی ہے اور اگر توبہ نہیں کرتی ہے تو ان دو اماموں کہتے ہیں کہ اس سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس لیے کہ آقا نے کہا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ تو اب اس کو موقع دینے کے باوجود اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اب بتائیے کہ کتنے گھروں کے اندر عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور مرد نماز پڑھتے ہیں اور ان کا نکاح صحیح ہے اور ان کی پیدا ہونے والی اولاد حلالی ہے، اور کتنے گھروں کے اندر حرام کے پلے اور کتے اور سور کے بچوں سے بدتر نسلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر ان کو گاجر کی طرح کاٹا جائے، مولی کی طرح کاٹ، ان کی کیا قیمت ہے اللہ کے پاس؟ حرام کے پلوں کی، حرام کے بچوں کی، ایمان والوں کی قیمت ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس منحوس کتے کو تو نمازیوں کے قبرستان میں بھی مت دفن کرو۔ حرامی جب تک زندہ تھا نحوست کے بادل کو برساتا تھا اور مر کر بھی قبر میں جائے گا تو ارد گرد اولیاء کی، بزرگان دین کی، نمازیوں کی قبریں ہوں گی تو ان کی رحمتوں پر بھی یہ فرق ڈالے گا۔ اتنا بڑا منحوس، اتنا بڑا کمینہ۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، حقوق اللہ کے اندر نماز کا خیال کرو۔ اور دوسری چیز ہے حقوق العباد، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے نوکروں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے آقا کے تشریف آوری سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک نوکر کو درخت کے پاس کھڑا کر دیا جاتا زمانے جاہلیت کے اندر اور تیر اندازی کرتے، نشانہ لگاتے۔ ایک کہتا کہ میں سیدھی آنکھ پر ماروں گا اور دوسرا کہتا میں بائیں آنکھ پر ماروں گا، چوتھا کہتا میں پیر پر ماروں گا، میں انگلیوں پر ماروں گا۔ مزہ ان کا ہو رہا ہے اور سزا غلام کو مل رہی ہے۔ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ حق بتایا، ان کا وہ مرتبہ بتایا کہ جب صحابہ کرام حبشہ کے علاقے میں ہجرت کر کے گئے بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ نے پوچھا نجاشی نے کہ تمہارا پیغمبر کیا تعلیم دیتا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جاتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر اللہ کے یہاں تمام بندے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ حاکم ہے نہ محکوم ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، کلکم سوا وکلکم بنی آدم وآدم من تراب یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا۔ وہ تعجب میں آ گیا نجاشی بادشاہ کہ تمہارے پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں، کیا معاملہ کی؟ ان کو تو جانور کی عزت تھی، غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی ایمان لانے کے بعد بھی جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا تھا؟ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے غلاموں کو اپنے دسترخوان کے اندر بٹھا لیا کرو، وہ بھی تمہارے جیسے ایک انسان ہے۔ اکسوہم کما تکسون، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔
جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ. یہ نہیں کہ خود کے لیے سپر جو ہے رائس لے لیا اور ان کے لیے 1 روپے کے تمل ناڈ کے چاول بنا کر دے دیے کہ ڈرائیور یہ کھائے گا، کام والا کھائے گا، خادمہ کھائے گی. یہ اصول شریعت کے خلاف. اپنے لیے اعلیٰ کپڑے اور غلاموں کے لیے ادنا کپڑے. ابو جہل تو صرف یہی بات کہتا تھا کہ مجھے میرے بھتیجے سے کوئی شکایت نہیں، لیکن وہ ہماری غیرت اور حمیت کو للکارتا ہے اور کہتا ہے ایک دسترخوان کے اندر مالک اور غلام بیٹھ کر کھائیں گے. بتاؤ اس کی سمجھ کو کیا ہو گیا؟ مالک تو مالک ہے اور غلام تو غلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا اللہ کی نگاہ میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم تمام کے تمام فقیر ہو اللہ کی نگاہ میں. اور یہ کہتا کیا ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کو، علم کو اور آپ کی وراثت کو؟ یہی تو جھگڑا تھا، یہی تو اختلاف کی بات تھی. وہ کہتا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو الگ کر دے، شیڈول کاسٹ کر دے اور ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ، ہم میں ابھی ایمان لانے کے تیار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے جیسے ایک انسان ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے. باندی کو بلایا. کام والا جو نوکر ہوتا ہے اس کو غلام کہتے ہیں اور کام والی جو عورت ہوتی ہے اس زمانے میں اس کو باندی کہا جاتا تھا. وہ آنے میں تاخیر ہو گئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آسمان کے فرشتے آ جاتے ہیں اور ایک باندی یہ نہیں آ رہی ہے. تو کیا اتنے فاصلے پر ہے کہ وہاں آقا کی آواز جاتی نہیں جاتی؟ یہ انسپیکشن کرنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے باہر گئی تو باندھی تھی، چھوٹی موٹی لڑکی تھی بیچاری. وہ بکریوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کھیلنے لگی اور آ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو باندھی آواز تو جا رہی تھی لیکن بکریوں کے ساتھ جانوروں کے ریوڑ میں کھیل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے مسواک لے کر مارتا کہ تیرے جسم میں درد ہو جاتا، لیکن الفاظ غور فرمائیں، قیامت کے دن میرے مواخذے کا ڈر ہے، حساب و کتاب کا ڈر ہے کہ تو وما ملکت ایمانکم اپنے باندیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. اس ڈر کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء ایک مسواک لے کر کیا نہیں ہو رہا ہے آج؟ کتنا ان پر ظلم اور تشدد، جانوروں سے زیادہ برا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے. ان کے حقوق کی حق تلفی نہیں کی جا رہی ہے. ان کی عورتوں کی عزت مسواک سے مارنے کے لیے کہتے ہیں مجھے قیامت کا خوف نہ ہوتا اور بدلے اور حساب و کتاب کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی مسواک سے تیری خبر لیتا. رئیس الفقہا، تمام دنیا میں جتنے فقہا ہیں ان کے تانے بانے جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں. دنیا میں جتنے مفسرین ہیں ان کے تانے بانے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتے ہیں. اور دنیا میں جتنے تصوف کے شعبے ہیں، صابریہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، فلانیہ، یہ سب حسن بصری اور ان سے ہوتے ہوئے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور عظمت نبوت کو اللہ نے 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا. کوئی تصوف لے لیا، کوئی جرت لے لیا، کوئی بہادری لے لیا، کوئی علم لے لیا، کوئی حیا لے لیا. نبی کے حیا کو دیکھنا ہے عثمان غنی کو دیکھ لو، نبی کی شجاعت کو دیکھنا ہے خالد ابن ولید کو دیکھ لو، نبی کے علم کو دیکھنا ہے علی کرم اللہ وجہہ کے علم کو دیکھ لو، نبی کی عدالت کو دیکھنا ہے فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ لو، نبی کی صداقت کو دیکھنا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ لو. 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے کہ سورج کو کوئی براہ راست نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے چاند دیا اور چاند پر سورج کی کرنیں ڈالی. اے لوگوں، سورج سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو وہ فلٹر کر کر اس کی روشنی کو نرم اور میٹھی کر کر چاند دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور نبوت کا پاور ہاؤس ہے
اس کو اگر کوئی لینا چاہے لے نہیں سکتا، وہ 1.25 لاکھ صحابہ ہی سے لے سکے گا۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان، ان کو جگہ یہ آپ کے بغل میں جو ہے نا، وہ شروع سے سو رہے بیچارے۔ ہندوستان کے اندر علم حدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے آیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت طاہر مدنی مدینہ طیبہ سے یہ علم لے کر آئے۔ وہ رضا خانی ہو، بریلوی ہو، اسلامی ہو، تبلیغی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، جنکشن ملے گا آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ تو ایسے ہی حضرت کے جو استاد تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ، بڑے صاحب کرامت، اس زمانے کے اندر ایک تاجر تھے، ان کے دل میں حضرت کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا اور چاہتے تھے کہ حضرت کے قریب ہو جائیں اور حضرت کے اوصاف اپنے اندر منتقل کر لیں۔ کئی دنوں، کئی مہینوں، کئی سالوں سے اس کی تاک میں تھے۔ آج کے حرام خور، کتا خور، سور خوروں کی نقل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ میں فلاں خان کی نقل کروں گا، فلاں لمبو کی نقل کروں گا، میری بیوی فلاں رنڈی کے کپڑے پہنے گی، گھر میں برکت آئے گی۔ جس گھر کے اندر رنڈیوں کے کپڑے پہنے جاتے ہو، حرام زادوں کی کان کی بالی کان میں ڈالی جاتی ہو، ہاتھ کے اندر ہتکڑی، جہنم کی ہتکڑی ڈالی جاتی ہو، اور بال ایسے رکھے جاتے ہو کہ پیچھے سے اس کو مسٹر کہا جائے یا مسز کہا جائے، محترم کہا جائے، محترمہ کہا جائے، میل کہا جائے، فیمیل کہا جائے، کچھ پتا نہیں۔ خواتین کو سلام کرنے کی اجازت نہیں، اس کو سلام کیا جائے یا لعنت کے جوتوں کا توق گلے میں ڈالا جائے۔ وہ زمانہ تھا کہ بڑے سے بڑے مالدار بھی اولیاء کرام سے محبت کرتے تھے، تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوصاف کو اپنے اندر منتقل کر لوں۔ ایک مرتبہ حضرت خانقاہ گئے، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بہت سارے مہمان آئے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ تو بزرگوں کی شان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک کشمیری استاد تھے، یہ مولانا علامہ انور شاہ کشمیری نہیں، یہ کوئی اور دوسرے کشمیری استاد تھے۔ سردیوں کا زمانہ تھا، ایک مہمان رات میں 12 بجے 1 بجے ان کے گھر چلے گئے، گھر میں کھانا وانا کچھ نہیں، تو چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ چاول تو تھے لیکن لکڑیاں جلانے کے لیے نہیں تھیں، تو اپنے لحاف کو جلا کر چاول پکا کر مہمان کا پیٹ بھرا۔ یہ مہمانوں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ، یہ کیا تھے؟ کمیونسٹ ذہنیت کے تھے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے مہمان خانے میں آئے، رات کے 2 بجے 2:30 بجے دیکھا کہ کوئی میرے پیر کو داب رہا ہے، تھکے ہوئے تھے اور تھکی ہوئی حالت کے اندر کوئی پیر دابتا ہے، لگتا ہے کہ صحرا کی گرمی میں کوئی میٹھا پانی دے رہا ہے۔ اچانک نیند کھلی، کہا کہ شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، کہا کہ نہیں میں تو میزبان ہوں، مہمان یہ ذمہ داری ہے میزبان کی فریضہ، مہمان کے پیر دبائے۔ بس اسی ادا پر فریفتہ ہو گئے اور کمیونزم سے انہوں نے توبہ کر لی۔ آئے تھے امتحان لینے کے لیے، گئے تھے حضرت موسیٰ لینے کے لیے اور پیغمبری لے کر آئے، تو چنانچہ آئے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو تھے مالدار، کہا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب اجازت دیجئے کہ میں آج کا لنگر سنبھال لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے سنبھال لیجئے۔ مہمان خوش ہو کر چلے گئے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد تھے، ان کو بلایا، سیٹھ صاحب کو، مانگو کیا مانگتے ہو، تم نے ہماری عزت کو بچا لیا، جو تم مانگو گے ولو اقسم علی اللہ لا ابرا، اللہ والے قسم کھائیں اللہ اس قسم کو پورا کرتا ہے، بتاؤ کیا مانگتے ہو۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، کہنے لگے حضرت آپ جیسا مجھے بنا دیجیے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی اور چیز مانگ لو میرے بھائی، میرے بیٹے، اس چیز کو مت مانگو، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا نہ، مجھے تو آپ جیسی شرم، حیا، آپ جیسا نورانی چہرہ۔ کہتے ہیں کہ بات تو تھی، وعدہ تو تھا، دعا کی اور بن تو گئے، لیکن چند قدم جو چلے تو ایسے چلنے لگے کوئی شرابی شراب کے نشے میں مست ہو کر ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر پڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ذرا سا ہوش تھا، ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا حالت ہو گئی؟
کہ آپ نشے میں مدہوش ہو گئے؟ نہ، لگتا ہے کہ سارے سات زمین و آسمان کا نور میرے جسم کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیخ ماری، اللہ کہا اور انتقال ہو کر گر گئے۔ 1400 سال کے بعد اللہ کے نبی کا نور نبوت منتقل ہو کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد کے قلب میں آتا ہے، اور وہ کوئی لینا چاہتا ہے تو لے نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع نبوت کو کون کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ کو دے دیا کہ آپ کی نور نبوت کو فلٹر کر کر رہتی دنیا تک صداقت کے جوہر، شرم کے جوہر، عدالت کے جوہر، بہادری کے جوہر، علم کے جوہر، حکمت کے موتیوں کو تم جو ہے تقسیم کرتے رہو۔ اسی لیے ان کا مقام اتنا اونچا ہوا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ یہ آسمان ہدایت کے آفتاب و ماہتاب ہے، ان کا انکار کوئی کرے گا ہدایت سے ہٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام فقہا کی فقہ، ان کے تانے بانے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام کے کان مروڑنا تھا، مروڑ دیا غصے میں آ کر۔ پھر اس کے بعد بھرے مجمع کے اندر غلام کو بلایا، وقت کے فقیہ ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام میں آپ کا شمار ہے، فرماتے ہیں اشدد علیہ، میرے کان کو مروڑو کما شددتک۔ اب وہ ہچکچا رہا ہے، شرما رہا ہے، میں اپنے مالک اور آقا کے کان کو کیسے چھوں؟ تو چنانچہ چھوا اور بڑکنا کا اشدد علیہ، تو میرے اوپر سختی کر جس طریقے سے میں نے تجھے سختی کی۔ اور جب اس نے سختی کی تو پھر اس کے بعد کہا کہ جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ان کے اندر سخاوت، غلاموں کے حقوق۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اس زمانے کے بڑے بڑے صحابہ کرام، اس زمانے کے 80,000، 75,000، 90,000، 1 لاکھ درہم تک دیا کرتے تھے، اور شام ہونے سے پہلے افطاری کو کبھی اپنی کنیز اور باندی سے پوچھا کرتے تھے، 1 لاکھ درہم آئے اور افطاری میں پوچھ رہی ہے کوئی کھانے کی چیز؟ تو ان کے بھانجوں کو کہاں یہ چیز اچھی لگتی؟ کہا کہ ہماری خالہ جان کچھ پیسہ رکھ لیتی اور یوں بھی سرو کر رہی ہیں کہ خود ان کا دسترخوان خالی ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا برا لگا کہ آپ نے فرمایا کہ اب زندگی بھر میں اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ وہ کون ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو بہت بیزار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، مسلمانوں کی ماں ناراض ہو اور بیٹا رہے، تو چنانچہ ایک صحابہ کے وفد کو بنایا امی جان کو منانے کے لیے، پس پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی۔ اسی وقت کے اندر ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے یہ بھی چلے گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب مسئلہ ہو گیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجلس برخاست کی جائے، تو کہا کہ نہیں، یہ آپ کے بھانجے ہیں، یہ دیکھو زار و قطار رو رہے ہیں۔ ہچکیاں بن گئیں اور بھانجے کے رونے کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے وہ رونے لگی۔ بہرحال خون ہوتا ہے، اور دین کے خاطر انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، میں اپنی قسم کو ختم کرتی ہوں، اور 40 غلام انہوں نے آزاد کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اپنی زندگی کے اندر 3000 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے، اس کے اندر ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے انہوں نے کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام کو آزاد کرے گا تو آزاد کرنے والا اس کے ہاتھ کے بدلے غلام کا ہاتھ، آنکھ کے بدلے ایک عضو کا نام لیا، بالوں کے بدلے بال، پیروں کے بدلے پیر، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے واقعی سیدنا ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے سعید ابن المسیب نے کہا کہ ہاں۔ تو ایک غلام کو بلایا، فرمایا انت حر لوجہ اللہ، میں اس حدیث کو سن کر اللہ کی رضا کے لیے میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول بنایا تھا، اور یہ وہ زمانہ جہاں ان کے ساتھ جانوروں سے، حیوانوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک صحابی تھپڑ مار کر پھر غلام کو کہتے ہیں کہ تھپڑ مجھے مار، کان مڑوڑ کر کہتے ہیں میرا کان مڑوڑ، اور بات بات پر سینکڑوں غلاموں کو آزاد کرنا۔
ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی. کام والی کو مرد کو غلام اور کام والی کو باندی کہتے ہیں. تو آپ نے کہا وہ اچھی تھی کام کرنے والی, میری زندگی تک تو کہیں نہیں جانا, میں مروں گی تو آزاد ہے. اب سوچا کہ امی جان عائشہ صدیقہ کی موت جب ہوگی میں آزاد. تو اس زمانے میں بھی جادوگری ہوتی تھی, سحر ہوتا تھا. تو وہ باندی جادوگروں کو سہارا لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کے لیے اس نے کچھ جادو کا عمل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں فرق ہو گیا. جادو کا اثر ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے وہ جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہر پیٹ کا درد جادو ہے, ہر کاروبار کے اندر کم و بیش 19-20 ہونا جادو ہے. پہلے تو اپنے گھر سے ٹی وی کو دور کر, بے پردگی کی نحوست کو دور کر, فجر کی نماز کا اہتمام کر, اشراق کی نماز کا اہتمام کر, چاشت کی نماز کا اہتمام کر. کل ہم سبحانہ مجید کے پروگرام سے آ رہے تھے, اوپن فون ڈال کر میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا, مجھے پتا بھی نہیں کہ اس نے کیا بیان سنا تھا کیا نہیں سنا تھا. کہا کہ آپ نئی بلاک میں تھے, اتفاقاً میں کسی کارروائی میں آیا تھا اور بڑی مشکل کی زندگی قرض لے کر میری زندگی گزر رہی تھی. اس وقت آپ نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ 40 دنوں تک فجر کی نماز جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے گا میں بانڈ پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ اس کی روزی کے دروازے کھول دے گا. میرے دل میں وہ بات چھپ گئی اور کہنے لگا کہ آج میں صاحب نصاب ہو چکا ہوں, میری خاص دکان ہو چکی ہے, خاص مکان ہو چکا ہے, تمل ناڈو کے رہنے والے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت رکھا ہے. اب فجر کی نماز نہیں ہے, چہرے پر سنت نہیں ہے, ٹی وی کی لعنت ہے, جھوٹ ہے, سود ہے, تو پھر نحوست آئے گی. اب نحوست آئے گی تو کہہ رہا سامنے والے نے لیمبو پھرا دیا, گھر کے اندر خود لیمبو کا جھاڑ رکھا ہوا ہے, شیطانوں کا اڈا بنایا ہوا ہے, وہ کیوں لیمبو پھرائے گا؟ جادو ہوتا ہے لیکن ہر کام جادو نہیں ہوتا. تو چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے اس باندی کو اف تک نہیں کہا. تو جلدی آزادی چاہتی تھی تو مجھے کہہ دیتی, تجھے جادو کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا انتی حر لوجہ اللہ, میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. یہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیات کا نتیجہ کہ حضرات صحابہ کرام اپنے غلام اور باندیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرما رہے تھے. سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث پاک لکھ رہے تھے. اس زمانے کے اندر پرنٹر نہیں تھا اور یہ بال پین نہیں تھا, انک کا پین نہیں تھا, بڑی بڑی کاڑیاں ہوتی, دوات ہوتی, انک ہوتی, اس میں ڈبا ڈبا کر لکھتے. انک کی شیشی گر گئی, سیاہی کی شیشی گر گئی اور کمرے میں پھیل گئی. اور آپ نے اپنی باندی کو بلایا, اے باندی آنا. تو باندی آ رہی تھی لیکن تاخیر ہو گئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ کیف تمشی, کیسے چلتی ہے تو, جیسے کانچ پر کوئی چلا جاتا ہے, یہ کوئی چلنے کا طریقہ؟ یہاں تو ان گر گئی ہے اور میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں اور تو آنے کا نام نہیں لیتی. تو اس نے کہا کیف امشی, میں کیسے چلوں, یہاں تو ساری انک پھیلی ہوئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ غلطی میری تھی, چل آج سے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. زمانے دراز تک نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ مسلمان جب نماز سے دور ہوا, دین سے دور ہوا, مسجد سے دور ہوا, تو آج اپنے کام والوں کا حق مار رہا ہے. آج مزدور کی مزدوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ سود کھانے کے برابر ہے. ایک آدمی تمل ناڈو سے آ گیا, آندھرا سے آ گیا, اب کسی وجہ سے ماں باپ سے لڑ کر, سسرال سے لڑ کر یا محبت کی شادی کر کر آ گیا. اب اس نے ساہوکار نے دیکھا, بلڈر نے دیکھا, اس کی مجبوری ہے, اب اس کو روٹی چاہیے, مکان چاہیے, سایہ چاہیے. تو چل رہا تھا 1000 روپے مزدوری, اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر میں تجھے 700 روپے دوں گا اور زیر تعمیر جو بلڈنگ ہے اس کے اندر تجھے رہنا بھی پڑے گا اور کتا بن کر بلڈنگ کی حفاظت بھی. اب بیچارہ کیا کرے گا, ماں باپ کو چھوڑ کر, خاندان قبیلے کو چھوڑ کر آ گیا. یہ 300 روپے جو اس نے کم کیے, حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ یہ سود سے بدتر ہے. جیسے سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے, اس غلام کا, اس نوکر کا, مزدور کا حق دبا کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اس کی اجرت دے دو. اور قیامت کے دن ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے غلام ہیں 19-20 تو کام کرتے ہی ہیں، آپ نے ڈرائیور رکھا ہے ٹرک کا اور کار کا، اور بیکار کا پیسہ بل لگاتے ہیں، آر ٹی او والوں نے لے لیا، ٹرافک والوں نے لے لیا، پنچر ہو گیا، انجن کے اندر آئل سوکھ گیا، یہ تو کرتے رہتے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا میں ان کو سزا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جرم کے مطابق اگر تمہاری سزا ہو گئی تو تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اگر تم نے 19 کا 20 کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا. اور آپ نے فرمایا کہ 2 بکریاں ہوں گی، ایک بکریاں جس کے سینگ نہیں اور ایک بکری جس کے سینگ تھی. سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کے بکری کے مار دیا. قیامت میں معاملہ الٹا ہوگا، اس کے سینگ اس کے دیے جائیں گے. جانوروں کو انصاف دلانے والا رب کیا مالک اور غلاموں کے اندر انصاف نہیں دلائے گا؟ تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات سنی، توبہ توبہ توبہ، غلاموں کا یہ معاملہ ہے، چلو میں آزاد. کہنے کا مطلب یہ ہے یوم مزدور کے نام پر چھٹیاں منانا، ٹریڈ یونین کے نام پر اپنے حق جتانا آسان ہے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ کا جہاں غلاموں کا نوکروں کا استحصال اور جانوروں حیوانوں سے بدتر سلوک، اور آپ نے ان صحابہ کی وہ تربیت فرمائی کہ وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً ان کو آزاد کیا. حضرت ابو ایسر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف لائے، ان کے پاس 2 کپڑے تھے، ایک کم درجے کا کپڑا نیچے اور قیمتی کپڑا اوپر، اور نوکر کے پاس بھی 2 کپڑے تھے سیم ایسے ہی. تو لوگوں نے کہا اس کا قیمتی کپڑا تم پہن لیتے تاکہ تمہارا ایک یونیفارم ہو جاتا. فرماتے نہیں، میرے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم پہنو وہ اپنے نوکروں کو پہناؤ. آپ یاد کیجئے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک تہائی سرزمین پر جس کے حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا، بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے آئے. اس وقت باری تھی غلام کی اس پر اونٹ پر بیٹھنے کی، اور آپ کی باری تھی غلام کے چپل بغل میں مارنے کی اور اس کی نکیل پکڑ کر لے جانے کی. اہل فلسطین نے، بیت المقدس نے یہ سمجھا کہ وہ امیر المؤمنین ہیں اور یہ جو ہے ان کے نوکر ہیں، اور اس نوکر نے لاکھ کہا آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. کہا کہ نہیں، حق کا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں ڈوری پکڑوں اور نوکر کے چپل کو وقت کا امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بغل میں دبا کر اسے اس کا پیر وہاں ہے جہاں امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کا سر ہے. یہ تو عام حالات ہیں. غزوہ خیبر کے موقع پر یہود و نصارہ، یہ آج کی ان کی اسلام مسلمان دشمنی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ اسلام مسلمان دشمن ہیں. خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ظلم اور تشدد کا خاتمہ، ان کو مار بھگا کر یہاں سے نکالا جائے. اتنے میں ایک چرواہا تھا جس کا نام تھا اسود، نام بھی اسود کے معنی کالے کے. حجر اسود کو اسود اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر لوگوں کے گناہ چوس چوس کر کالا ہو گیا. جنت سے آیا تھا، سفید موتی کی طرح چمک رہا تھا. تو چنانچہ وہ اسود جو چرواہا تھا وہ بھٹک کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان آ گیا. اب اسے بڑا ڈر ہوا، یہ تو دشمنوں کی جماعت ہے، فوج ہے، مجھے گرفتار کرے گی. صحابہ کرام نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، تم بھول کر آ گئے ہو، نہ تمہاری بکریوں کو ہاتھ لگائیں گے نہ تمہیں ہاتھ لگائیں گے. بڑا متاثر ہوا چرواہا، تھا تو دیہاتی گاؤں والا. کہا کہ تمہارے بادشاہ سے ملا. بادشاہ ہمارے امیر المومنین ہے، ہمارے پیغمبر ہے. کہاں ان کا محل؟ کوٹھی کا میں کوٹھی میں ہے. ارے تو وہ درخت کے نیچے سائبان میں آرام کر رہے ہیں. تو کہا میری ملاقات؟ کہا ایک غلام کی ملاقات پیغمبروں کے پیغمبر امیر المومنین بادشاہ سے ہو سکے گی؟ یہ ممکن ہے. کہا کہ ہاں. وہ گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا. کہا کہ نہ اب میرے قریب بتائیے، میرے جسم کے اندر پسینے کی بدبو ہے، میرا رنگ سیاہ ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے موقع کا، فریضے کا موقع اٹھایا اور آپ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو تیری بدبو کو خوشبو میں بدل سکتا ہے، تیری کالی رنگت کو سفید رنگ میں بدل سکتا ہے. کیا تو تیار ہے؟ ارے میں گیا گزرا
ایک غلام، ایک حبشی، ایک نوکر، ایک چرواہا کہ اللہ کے یہاں میری کوئی عزت ہے، مقام ہے؟ ہاں ہے، اگر تو اسلام قبول کر لے۔ اسی وقت اس نے ہاتھ بڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر جنگ کے قوانین میں سے قانون یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کو کفار کا مال مل جائے یا کافروں کا کوئی آدمی مل جائے، اس کو قتل بھی جائز ہے اور مال پر قبضہ کر کر مال غنیمت بنایا جا سکتا ہے۔ اس چرواہے کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا، ان جانوروں کو مال غنیمت بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام کو جو تربیت دی گئی کہ کم تر نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اب کوئی قریب پہ نماز نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ نماز پڑھ، رمضان کا مہینہ نہیں تھا کہ روزے رکھ، صاحب نصاب نہیں تھا کہ زکات دے، حج کا موسم نہیں تھا کہ حج کرے، عمرے کے اسباب نہیں تھے کہ عمرہ کرے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، کہا کہ میں کیا کروں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طرف مالکوں کو کہا کہ مزدوروں کے حقوق کی رعایت کرے، اور دوسری طرف مزدوروں کو کہا کہ مالک کے ملک کی اور مالک کے مال کی امانت سمجھے اور اس کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بکریاں تمہارے مالک کی امانت ہیں، اس کو دشمنوں کے فوج میں جا کر مالک کو حوالے کر کے آ جاؤ۔ جائز تھا قبضہ کرنا، لیکن اسلامی تعلیمات کہ ایک مزدور اور ایک غلام وہ بھی تو مالک کو سمجھے۔ یہاں خامند ہونے کے ناطے صرف ہم یہ چاہیں گے کہ بیوی ہمارا حق ادا کرے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری؟ باپ ہونے کے ناطے اولاد ہمارا حق ادا کرے، ہماری کیا ذمہ داری اولاد کے تئیں؟ یہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن اور بیلنس کو برقرار رکھا، ایک طرف غلاموں کا حق بیان کیا تو دوسری طرف غلاموں کو کہا کہ مالک کی جان کی، مالک کے اموال کی، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت تمہاری ذمہ داری۔ سب سے پہلا فریضہ جو اس اسبت پر آپ نے عائد کیا، کہا کہ دشمنوں کے لشکر میں جاؤ، خیمے میں جاؤ، قلعے میں جاؤ اور مالک کو بکریاں حوالے کرو۔ مالک کو بکریاں حوالے کر دیا اور پھر آیا، کہا کہ ماں افل، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ نے کہا نماز تو ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، حج ہے نہیں، زکات ہے نہیں، اب تو صرف جنت جو مل رہی ہے وہ تلواروں کے سائے میں مل رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ میری جان کو قبول کرے گا۔ ایک کالے کلوٹا غلام، بدبودار پسینہ جس کے جسم سے نکلتا ہو، کہا کہ جنت کی اعلیٰ حوروں سے تیرا نکاح ہوگا، اللہ کے یہاں تیرے خون کی، تیری جان کی بڑی قیمت ہے۔ وہ صحابی بنے، ایمان لا کر ایک سجدہ نہیں کیا، ایک روزہ نہیں کیا، ایک صدقہ خیرات نہیں کیا۔ جب خیبر کا محاصرہ ختم ہوا، صحابہ کرام کہنے لگے یہ مسلمانوں کی جماعت میں نیا آدمی کون آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا کہ ہذا اسود، یہ اسود تھا جو بکریوں کا ریوڑ لے کر مجھ تک پہنچا تھا، اور اس نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا، اور اس نے بغیر نماز روزے اور بغیر صدقے خیرات کے جنت کا وہ مقام حاصل کر لیا کہ سینکڑوں سال عبادت کر کر بھی کوئی عابد وہ مقام نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کوئی مذاق نہیں ہے، ہر ایک کا حق جاننے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور مبارک کے اندر کسی کو کارخانہ لگانے کی اجازت اگر دینی ہوتی تو آپ فرماتے کہ کارخانے کے تعلق سے کلام پاک کی جو آیتیں، حدیثیں اور فقہ کے جو مسائل ہیں اس کا امتحان لیتے۔ تاجر اگر دکان کھولنے کا لائسنس لیتا تو تاجر کے لیے ناپ تول کے احکامات، گاہک کے ساتھ کیسے سلوک ہو، نماز کے وقت کیا کرے، ملاوٹ کا مال آ جائے کیا کرے، کوئی نقلی روپیہ دے کر چلا جائے یا دینا چاہے، جب تک مسائل کا علم نہ ہو۔ شریعت کوئی کھیل مذاق نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر کی طرح، روبوٹ کی طرح آئے، تکبیر تحریمہ پر ہاتھ اٹھا اور ثنا سبحانک اللہ پڑھے اور سلام پڑھے چلے گئے، اور پینٹ کو ٹخنے سے نیچے کر لیا اور ٹوپی کو اٹھا کر جیب کے اندر ڈال لیا۔ شریعت بڑی گہری ہے، اور جو لوگ یہ کہا کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ قرآن تو آسان ہے،
یہ مولویوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ علماء کی جاگیر نہیں ہے، ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی اس کی کیپیسٹی رکھنے والا ہے؟ کیا کوئی اس کی طاقت کو برداشت کرنے والا ہے؟ اس کی طاقت و قوت تو وہ تھی کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، زمین و آسمان کو دیا گیا یہ قرآن تو اس نے منع کر دیا، اور لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا۔ آج اس دین کو قتل میں کہتا ہوں کہ یہودی کم کرتے ہیں، عیسائی کم کرتے ہیں، اسرائیلی کم کرتے ہیں، اور اسلام مسلمان دشمن کم کرتے ہیں۔ آج یہ دین کا کھلواڑا، یہ دین کا ٹھٹا، یہ دین کا تمسخر، یہ دین کے جو جاہل عمرا اور جاہل ٹھیکیدار ہیں، آج انہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے۔ مجھے بتائیے کہ دنیا کے اندر ہزاروں قسم کے فنون ہیں، ہوائی جہاز اڑانا ایک فن ہے، اور ہوائی جہاز کے اڑانے والے کو پائلٹ کہتے ہیں۔ وقت کا کوئی کتنا بڑا ولی بن جائے، خطب بن جائے، ابدال بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، جج بن جائے، اور ہوائی اڈے کے اندر جا کر کہے میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں میں ہوائی پائلٹ بنوں گا، نہ، وہ کہے گا ہوائی جہاز چلانے کے لیے ہوائی جہاز چلانے کی صلاحیت چاہیے، سائیکل چلانے کے لیے سائیکل چلانے کی صلاحیت چاہیے، پانی میں تیرنے کے لیے پانی میں تیرنے کی صلاحیت چاہیے۔ الیکٹریشین کا کام ہے نا کہ دنیا میں کوئی بھنگی الیکٹریشین کا کام نہیں کرتا، الیکٹریشین بھنگی کا کام نہیں کرتا، لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہ جو قافلے ٹولے بنا کر دین کے اور اسلام کے بنا کر جا رہے ہیں، یہ کون عالم ان کی نگرانی کر رہا ہے؟ کس مدرسے کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے؟ اور ممبر و محراب کے اندر کھڑے ہو کر ان کو کس نے حق دیا کلام پاک کی تفسیر کرنے کا، حدیث پاک کی تشریح کرنے کا؟ ہے کوئی بیکلال کہ دنیا کے ہائی کورٹ کے اندر، دنیا کی سول کورٹ کے اندر، دنیا کی سپریم کورٹ کے اندر وہ کتنا بڑا علامہ مفتی کیوں نہ ہو جائے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ لائری کی ڈگری نہ کرے، اور بغیر لائر کے وہ اپنے مقدمے کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کتنا بڑا وہ ماہر تعمیرات کیوں نہ ہو، اسے اگر سند لینی ہے کارپوریشن سے، بلدیہ سے، انجینئر کے توسط سے اس کو سند لینی پڑتی ہے، اور کتنا بڑا الیکٹریشین کا ماہر کیوں نہ ہو، اور ڈپلوما کیوں نہ کیا ہو، لائسنس یافتہ الیکٹریکل کنٹراکٹر سے توسط سے اس کو جو ہے وہ میٹر لینا پڑتا ہے اور کرنٹ کا بجلی کا کام کرانا پڑتا ہے۔ کھڑے ہو جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور اس کے لیے نہ قرآن، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل قرآن کے اندر لکھا ہے کہ کلام پاک کو ادنا درجے میں، ایل کے جی یو کے جی کے درجے میں جاننے کے لیے 55 قسم کے علوم چاہیے، اور حضرت اقدس مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا یہ تو کم درجے میں آپ نے فرمایا، ورنہ اللہ کا کلام تو وہ ہے کہ جس کے لیے زندگیاں بھی لگا دی جائیں کوئی اس کے معنی اور مطلب کو نہیں بتا سکتا۔ یہاں نقلی پیر و مرشد اللہ کا نور بتانے کے نام پر، نبی کا نور بتانے کے نام پر، کلام پاک کے 40 پارے بتانے کے نام پر، تکندوری کی فاتحہ بتانے کے نام پر، 11ویں اور 12ویں کے جلوے بتانے کے نام پر، اور نقلی تصوف کے راستے سے، نقلی پیری مرشدی کے راستے سے ایک طرف یہ دین کے لٹیرے بنے ہوئے ہیں تو دوسری طرف دین کے قافلے اور دین کے نقلی ٹھیکیدار عمرا آج دین کے اندر ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں۔ جو منہ میں آیا، کیا کلام پاک اور دین بیان کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جس کی داڑھی آ گئی وہ دین میں بولنا شروع کر دے گا، اور جس کی مونچھیں کم ہو گئی اور جس کا 40 دن 4 مہینے لگ گیا، کیا اس کو ٹھیکہ مل گیا؟ کیا مدرسے مر گئے؟ کیا وارثان نبوت مر گئے؟ کیا نبوت کے چشمے ختم ہو گئے؟ کیا نبوت اور رسالت کی سوتیں بند ہو گئی؟ کہ آج جو کل روڑی تھا، کل جو زانی تھا، کل جو شرابی تھا، آج ممبر و محراب کے اندر دین کا ٹھیکیدار بن کر لوگوں کو دین بتا رہا ہے۔ اناڑی کو اگر ڈرائیور کے سیٹ پر بٹھا دیا جائے کیا کرے گا؟ گاڑی کو کھائی میں اتارے گا یا درخت سے ٹکرا دے گا؟
اناڑی کو دین کی باغ ڈور دے دی جائے، امیر بنا دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے کہ تم ان کی نماز صحیح کرو، تم ان خود کو استنجا ڈھیلا لینے کا طریقہ معلوم نہیں، وہ اپنے ماتحتوں کے دین کو کیا درست کرے گا، قرآن کو کیا درست کرے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے تو الف بھی آتا نہیں، با بھی آتا نہیں، مجھے بٹھا دیا کہ کہو تم دین کی باتیں کہو بھائیوں بزرگوں دوستوں کہہ کر، تو اب اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے وقار کو بچانے کے لیے، اپنے ٹائم کو پورا کرنے کے لیے یاد رکھیے گا کہ شیطان قرآن شریف کے 8ویں پارے میں کہا کہ جیسے فرشتے اللہ کے پاس سے وحی لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، تو ایسا شیطان ایسے لوگوں جاہلوں کی طرف وحی کرتا ہے اور ان کو الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے۔ اسود انسی، مسیلمہ کذاب اور غلام محمد قادیانی یہ سب کیا پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ علم والے نہیں تھے، لیکن اہل علم سے، نبی کے وارثوں سے ان کے رشتے نہیں تھے۔ کتنے علماء تھے، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے فرمایا اس قرآن سے ایک طبقہ اونچا ہوگا تو ایک طبقہ اسی قرآن سے گمراہ بھی ہو جائے گا۔ اب عزت بچانے کے لیے جو ہے من گھڑت واقعات، جیسے بریلوی لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جنت کے اندر تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا نام دستگیر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر، دست کے معنی آتے ہیں ہاتھ کے اور گیر کے معنی آتے ہیں پکڑنے والے کے۔ اب اس نے یہ کہہ دیا، اب وقت گزارنا تھا، جاہل تھا، بٹھا دیا دین کی بات بتانے کے لیے، اب نبی کو چڑھانا تھا، الیاذ باللہ حضرت شیخ عبد القادر کے مقام کو اونچا کرنا تھا۔ اس اونچا کرنے میں نبی کی شان میں کیا گستاخی اسے پتا نہیں، کہنے لگا نبی جا رہے تھے، موز کا چھلٹا نیچے پڑا ہوا تھا، چھلکا نبی کا پیر لگا اور پھسلنے لگے، شیخ عبد القادر نے ہاتھ پکڑ لیا، اسی وقت سے ان کا نام دستگیر بن گیا، ہاتھ پکڑنے والا۔ اب اس میں وہ واقعہ گھڑا، اور پھر اس کے بعد جب 11ویں شریف کی بات آئی، نہ قرآن میں بات نہ حدیث میں بات، تو اب اس کو کہنا ہے کچھ۔ اس نے کہا ایک سیٹ تھا جو 11ویں کر رہا تھا، اور 11ویں کرنے کے بعد بکرے کے گوشت کی ہڈی کو باہر پھینکا اور ایک کوا اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اڑنے لگا، تو جب ہوا میں اڑنے لگا ایک چیل نے دیکھا کہ کوا ہڈی لے کر جا رہا، نلی لے کر، تو چیل جھپٹنے کی کوشش کی، چیل اور کوے کی لڑائی میں وہ ہڈی قبرستان میں گر گئی، اور وہ مسلمانوں کا قبرستان تھا، اور چونکہ اس ہڈی کا تعلق 11ویں کے دیش سے تھا تو کہا کہ اس ہڈی کی برکت سے اللہ نے مردوں کی مغفرت کر دی۔ اگر وہ کہیں تو بنڈل، اور یہاں یوں کہیں کہ مرکز کے اوپر ایک ہوائی جہاز رک گیا تھا اور جا ہی نہیں رہا تھا، ناسا سے اور بڑے بڑے ایئر ٹریفک کنٹرول سے سمجھ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امیر صاحب سے پوچھا گیا، امیر صاحب یہ ہوائی جہاز کیوں رکا ہے؟ ارے ظالم کو جب میں دعا کر رہا تھا اسی وقت آنا تھا، جب میں دعا کر رہا تھا میری دعا عرش کے جانے میں رکاوٹ یہ بن گیا، اس لیے میں نے اس کو بد دعا کر دی۔ ٹرین رک گئی اور انہوں نے دعا کی، ٹرین چلنے لگی، تیل ختم ہو گیا، امیر غریب نے پیشاب کر دیا، جو ہے وہ چلنے لگا، اسٹو کے اندر کروسین ختم ہو گیا، امیر صاحب نے خوب کیا ہے من گھڑت واقعات، شریعت کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج مساجد پر کون سا قبضہ ہے، مدارس پر کون سا قبضہ ہے، دین کے ٹھیکیداروں کا کس نے اس کو حق دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علماء کا، امت کے علماء کا مقام، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ کیوں یہ مقام دیا؟ یہ کیوں کہا انما لم یورثوا دینارا ولا درہما؟ اس لیے کہ دین ٹھٹا نہ بھرے۔ ڈاکٹری ڈاکٹر کرتا ہے، حکیمی حکیم کرتا ہے، طبابت طبیب کرتا ہے، گھر کی تعمیر انجینئر کرتا ہے، پائپ کا کام پلمبر کرتا ہے، کرنٹ کا کام الیکٹریشین کرتا ہے، اور دین یہ گنڈے کریں گے جو کل کے موالی، کل کے چور، کل کے اچھے جا رہے تھے ہمارے پیر صاحب، ہمارے شیخ صاحب، ایکسیڈنٹ ہو گئے، کتنے واقعات سنائے، کتنے ایسی چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ جب مجھے ڈاکٹری کا کوئی علم نہیں اور ڈاکٹروں کے درمیان مجھے لیکچر دینے کے لیے بٹھا دیا، اب الٹا سیدھا کہوں گا، یہ میں الٹا سیدھا کہوں گا، بخار کم نہیں ہو رہے تو ہتھی کا انجیکشن ٹھوک دو،
میں سوچوں گا ہتھی موٹا ہوتا ہے، انجیکشن پاورفل ہوتا ہے، تو میرے ذہن میں ذہنوں سے دین چلتا ہے، دماغ سے دین چلتا ہے۔ کہا کہ جا رہے تھے ہمارے امیر صاحب، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے کے اندر، جو مارا تھا وہ تو آگے بڑھ گیا اور ہمارے ذمہ دار کو ٹریفک پولیس والوں نے، کرائم برانچ والوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے لاکھ کہا کہ بھیا گاڑی آگے کی تھی جو مار کر گئی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو چنانچہ ہمارے شیخ صاحب نے کہا اگر یہ مردہ گواہی دے اور یہ کہے کہ اگلی گاڑی مار کر گئی ہے، یہ سب کیا ہے باتیں بتائیے۔ قرآن کی جو صداقتیں، کلام پاک کے جو معجزے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے، قدرت کے جو کرشمے، ایک ایک چونٹی کے اندر، ایک ایک مکھی کے اندر، ایک ایک بادل سے نکلنے والے پانی کے قطرے میں خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ پانی موٹا ہو جاتا، یہ پانی کا پریشر زیادہ ہو جاتا، یہ بادل ٹوٹ جاتا، ایک ایک چیز کے اندر کیوں ضرورت ہے من گھڑت واقعات بیان کرنے کی؟ اور جھوٹے، کیا اللہ کا دین اتنا گھٹیا ہے جیسے چور چکے موالی جھوٹے واقعات کے ذریعے سے، من گھڑت واقعات کے ذریعے سے دین کا کام کرنے والوں کے لیے روزوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اگر تو روزہ رکھ کر بیٹھ جائے گا تو پھر قوم کو کون روزہ بتائے گا؟ ان کو قرآن سننے کی ضرورت نہیں، ان کو اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب دین کے اصول ہیں، یہ دین کے شاعر ہیں۔ اذان دین کا شاعر ہے، تراویح دین کا شاعر ہے، اعتکاف دین کا شاعر ہے۔ ارے ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، یہ قوم کلمے سے محروم ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا لعلک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اتنی فکر تھی، اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ کہنے لگے کیوں آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے خامخواہ ضائع کرتے ہیں؟ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ نہیں، امت تباہ ہو رہی ہے، امت برباد ہو رہی ہے۔ نہ تراویح، نہ قرآن، نہ اعتکاف، جاہلوں کے ہاتھ میں دین کی ٹھیکیداری آنے کی وجہ سے دین کا کام دیندار کریں گے، حکمت کا کام حکما کریں گے، طبیب کا کام اطباء کریں گے، لائری کا کام لائر کریں گے، ججوں کا انصاف کا کام، ججمنٹ کا کام جج کریں گے۔ یہ دین ہی ایک ایسا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر کوئی اس کے اندر ٹانگ اڑاتا ہے۔ مساجد کے اندر ایسی جاہل کمیٹیاں کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور بیٹھے کمیٹی والے کہنے لگے بھول سے کہہ دیا، جا چھوڑ کوئی بات ہے، ماما تو معافی مانگ لے، ماں وہ تو معافی مانگ لے، آئندہ سے بروبر جو ہے رہنا۔ اب جو ہے 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے اگر وہ ملتا ہے نطفہ قرار پاتا ہے، حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ رنڈی کو رکھنا اور 3 طلاق کی مطلقہ کو رکھنا دونوں برابر ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے آج مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، جماعتوں کے اندر، دینی تنظیموں کے اندر؟ علماء مر چکے ہیں کیا اگر ہیں علماء تو ان کے ساتھ یہ تو یوم مزدور، تو یوم ائمہ بھی ایک منا لیا گیا ہے، یوم مؤذنین، یوم خدام مسجد، یوم اساتذہ، کیا ہیں ان کی تنخواہیں؟ مزدور جو میستری ہے 1000 روپے، 1500 روپے جو کاریگر ہے لے رہا ہے، اور یہ پورا مہینہ اللہ کا قرآن بچے کے سینے میں ڈال کر 500 روپے 30 دنوں کے لے رہا ہے۔ ایک دن یوم اساتذہ بھی بناؤ، معلمین بھی بناؤ، معلمین قرآن، یوم ائمہ بھی بناؤ۔ یہ علماء ہے خدا بند قدوس کی عزت اس گئے گزرے زمانے میں۔ میں نے کہا اب شبلی نعمانی نہیں ملیں گے، اب تھانوی قاسم نہیں ملیں گے، اب تھانوی مدنی نہیں ملیں گے، اب رشید احمد گنگوہی نظامی، اب جو ہیں وہی ہیں، یہ دین کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ ڈھارس کو بتائے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی اس موجودہ لوک سبھا الیکشن کی کیفیت علماء ڈھارس نہ بناتے تو ان کے بے امیدیوں کے سیلاب میں کتنے مسلمان خدا جانے خودکشی کر کے مر جاتے۔ گجرات کے پروگرام میں مودی کی سرزمین میں ہم نے للکار کر کہا کہ بنارس کو گیا وہ لیا، راجستھان گیا وہ پگڑی لی، آسام کو گیا وہ لیا، بنگال گیا دھوتی لی، وہاں گیا تو لیا اور مسلمانوں کی ٹوپی نہیں لی، اور میڈیا نے اچھالا۔ مسلمان کہنے لگے کتنا جو ہے یہ عصبیت، ہم مودی کی زمین میں مودی کے لوگوں کو مخاطب کر کر ہم نے ڈھارس بنایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر تو ٹوپی نہیں لیتا ہے، اس میں اللہ نے ہماری ٹوپی کی عزت کو بچا دیا ہے۔ اس لیے کہ حرمین شریفین کے تعلق سے کہا کہ اب یہ بن چکا ہے طاہر و مطہر۔ جدہ سے جب ایک آدمی نکلتا ہے اور حرم کے حدود کے پاس جو ریحل نما ایک دروازہ ہے
وہاں لکھا ہوا ہے نان مسلم ناٹ الاؤڈ، اور آیت لکھی ہوئی ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مشرک دنیا کے 7 سمندروں کے پانی سے، پورے آسمان کے بادلوں سے نہا لے اور دنیا کے پورے اولوں سے اپنے جسم کو رگڑ لے، شرک کی نحوست اور شرک کی گندگی اس کے جسم کو لگتی ہوئی ہے۔ میرے اللہ کے حرم میں، میرے نبی کے حرم میں جب وہ نہیں جا سکتا تو اصحاب حرم جو حرمین کے ماننے والے ہیں، ان کے جسم سے لگی ہوئی ٹوپی کو تو چھو بھی نہیں سکتا۔ علماء نے حوصلے کو باقی رکھا، ورنہ میڈیا نے کیا کیا، کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم نے میڈیا کا عنوان اٹھایا تھا، چونکہ الیکشن ابھی باقی ہے اس لیے ہم نے اس کو ملتوی کر دیا۔ کوئی ہمارا نہیں ہے، مرو تم کہ ٹی وی کیوں رکھتا ہے بھائی، تو گانا بجا نہیں میں نیوز دے، کون سی اچھی ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یاد رکھیے گا، یہ کام کرنے والے جمہوری مسلک کے نہیں ہوتے، ان کو نہ تو محفل قرات میں بلایا جاتا ہے، نہ تو وہ مجلس جس میں 50-100 علماء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کار نبوت لینا چاہا، رسالت کا کام لینا چاہا، تو سورہ مزمل میں فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کر الگ ہو کر اب آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہی ایک حق پرست عالم ہے، تو اس کو کیوں وہ عالم نہیں بلاتا، اس مجلس میں نہیں بلاتا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صاحبزادیوں اور بیویوں میں بطولہ نام آتا ہے۔ بطولہ کے معنی کیا ہیں؟ بطولہ کے معنی کٹے ہوئے کے۔ عالم جب نبی کی وراثت کو مکمل لیتا ہے تو نبی کی وراثت یہ ہے کہ نبی کو قوم سے کاٹا گیا، یہ نہیں کہ جمہوریت اس کے اندر آئی۔ بریلوی علماء بھی خوش ہیں، رضا خانی علماء بھی خوش ہیں، قادیانی بھی خوش ہے، یہ کوئی کھچڑی اور کھچڑا نہیں محرم کا، یہ دین ہے، اور دین کا کام کرنے والا کبھی بھی مل کر نہیں رہتا۔ میں داڑھی مڈے کے خلاف بولوں گا تو داڑھی مڈا ظاہر میں مسکرا کر سلام علیکم سلام کہے گا، دل میں تو دعویٰ رکھے گا۔ جورو کی غلامی کی بات آئے گی، سود کی بات آئے گی، حرام کی بات آئے گی، بے نمازی کی بات آئے گی، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ اور قرآن نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے اعتراض کیا، کون ہے آپ کے ساتھ؟ لَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، شیڈول کاسٹ، ایک مٹھی بھر لوگ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل روم قیصر و کسریٰ آپ کے ساتھ ہوتا تو مانتے، یہ تو پیون لگے کپڑے، کوئی خباب ہے، کوئی سمیہ ہے، کوئی زنیرہ ہے، اور کوئی بلال ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی صدیق ہے، یہ تو بعد میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر فتوحات کے دروازے کھلے تھے۔ لتبا، یہ زمانے کی ریت ہے۔ اہل حق کام کرنے والے علماء کروڑ پتیوں کے درمیان، سیاستدانوں کے درمیان، کہ سیاستدان کو شال پہنا رہے ہیں، سیاستدانوں کی کاروں میں پھر رہے ہیں، وی آئی پی گاڑیوں میں، یہ اہل حق کام کرنے والے کبھی جڑ نہیں سکتے۔ اگر میں آپ سے چندہ لینا ہے تو پھر داڑھی کے خلاف بولنا بند مجھے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سے مجھے چندہ لینا ہے سود کے خلاف، ورنہ میں آپ کے کارخانے میں آ کر ہاتھ بند کر کہوں گا 1-2 اللہ 70 دے گا، تو آپ یوں کہیں گے حضرت ممبر پر تو کہہ رہے تھے کہ سود کا لینے والا ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والا ہے، اور ماں کے بلاತ್ಕಾರ کرنے والے سے مسجد کا چندہ لوگے۔ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ جھکنا، یہ بولنا جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کی صفت یہ بیان کی گئی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ کو کٹ کر کام کرنا پڑے گا۔ نبی کی وراثت یہ نہیں ہے کہ ممبر پر خطبہ دے دیا جائے، محراب پہ نماز پڑھا دی جائے۔ نبی کی وراثت پیٹ کے پتھر بھی ہیں، نبی کی وراثت ہجرت بھی ہے، نبی کی وراثت گالیاں کھانا بھی ہے، نبی کی وراثت شاعر و مجنون کہنا بھی ہے، نبی کی وراثت کہا جانا ہے، نبی کی وراثت کاٹے ڈالے جانا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے 30 پر 5 سال سے ایک ہی مسجد میں ہو تو دین کا کام نہیں کرے، تو جب تک ڈنڈے مار کر بسترا بوریا گول نہیں کرتے تو نبی کا کام نہیں کیا۔ پورے خوشین شہر والے جنازے میں اتنے آگے تھے تو مرارجی کے جنازے میں بھی جائیں گے، گاندھی کے جنازے میں بھی گئے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ماننے والے کم،
اور انکار کرنے والے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ بہرحال گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو یہ جو جنت کے اندر اما حوا جب درخت کے قریب گئی تو ان کو ایک پینالٹی دے دی تھی، تو کہا کہ تمہیں سال میں ایک مرتبہ طبیعت خراب ہوگی، نماز نہیں پڑھ پاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک عورتوں کو ماہواری نہیں سالواری ہوا کرتی تھی، وہ سال میں ایک مرتبہ ناپاک ہوتی اور بڑے اہتمام سے وہ اپنے گھروں میں پردے میں رہتی، ذکر و اذکار کرتی۔ نوح علیہ السلام کے یہ شرم، حیا، عفت اور پاک دامنی کا پردہ یہ آج کی چیز نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے کی چیز ہے۔ یہ نماز بدلی ہوگی، روزہ بدلا ہوگا، پردہ نہیں بدلا، شرم نہیں بدلی۔ عورت کی خون میں اور اس کی ذات میں شرم و حیا کے جوہر کو رکھا گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں مردوں کی ایک مجلس لگی، اس مجلس کے اندر 600 عورتیں بغیر پردے کے اس مجلس کے اندر آ گئی۔ اچھا، سب سے پہلے دنیا میں جو پردہ ٹوٹا، شرم و حیا کی چادر کو چاک کر کر عورت بے ہدگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ مردوں کے مجمع میں جو آئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے سزا یہ، جیسے بی بی حوا کے لیے، اما حوا کے لیے سزا کیا تھی کہ ان کو سال واری ہوا کرتی تھی، سال میں ایک مرتبہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، ناپاک ہوتی تھی۔ کہا کہ تم نے پردے کی، شرم و حیا کی چادر کو چاک چاک کیا، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہر مہینہ تم ناپاک ہوگی، نماز نہیں پڑھو گی۔ وہاں سے اللہ نے، اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یہ سلسلہ کیوں باقی رکھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ زانی اگر زنا کرتا ہے اور اس پر حد قائم کی جاتی ہے کوڑے لگانے کی یا سنسار کرنے کی، تو ایک دنیا کا جو مسئلہ ہے اللہ کا اور بندے کے درمیان کا، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب شرابی کو کوڑے لگا دیے گئے، زانی کو سنسار کر دیا گیا اور زانی پر حد قائم کر دی گئی، اللہ تو اسے معاف کر دیا، لیکن گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر باقی رہتا ہے۔ تو چنانچہ ان عورتوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کے توبہ کو قبول تو کر لیا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو شرم و حیا کے پردے کو پہلی مرتبہ چاک کر کر، یہ پہلا موقع تھا کہ مردوں کے مجمع کے اندر عورت بے پردہ آ گئی، تو اس کی نحوست کو اللہ نے تا قیامت باقی رکھ دیا، اور عورت کو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے ہر مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے نماز سے، روزے سے اور تلاوت سے دور رکھا کہ تیرے بے پردگی کے جرم کی سزا آج تک تو بھگت رہی ہے، خدا نہ کرے اگر تو آج بھی بے پردگی کو اپنائے گی، اس سے خطرناک سزا کے لیے تو تیار ہو جا۔ اس لیے اللہ نے اسے باقی رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ کچھ گناہوں کے اثرات کو باقی رکھتے ہیں تو کچھ نیکیوں کے اثرات کو بھی باقی رکھتے ہیں۔ حدیث کے ترجموں سے اور حدیث کے مطالب سے پتہ چلتا ہے کہ مینڈک کو مارنے کی ممانعت ہے، اور واقعتاً مینڈک کو بھی دیکھا جائے بڑا رحم اور کرم آتا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ آگ میں سے ہو کر آیا ہے، اس نے کیا کرم کیا، کسی پیغمبر کے ساتھ کیا مہربانی کی، اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا اور مینڈک کو نہ مارنے کا حکم دیا، اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ اس مسئلے کا حل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک جو ہے صاحب حق کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی مکمل رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔